بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت الکرسی کا ایک عمل پیش کیا تھا وظیفہ کی صورت میں، جو ساری زندگی کرتے رہنا ہوگا، اس کو چھوڑ نہیں سکتے آپ، کسی بھی دن شروع کیا جا سکتا ہے۔ اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا۔ اس کی ترتیب میں کنفیوژن تھی، لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو اس کے لیے ایک ترتیب سیٹ کی ہے، انشاءاللہ اس سے آپ کو آسانی ہوگی۔ آپ آسان سادہ لفظوں میں یہ سمجھیے کہ چاند کی یکم سے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے، تو پھر چاند کی یکم مغرب سے شروع ہوتی ہے اگلی مغرب تک۔ جو انگریزی تاریخ ہوتی ہے وہ رات کو 12 بجے چینج ہو جاتی ہے، اسلامک ڈیٹ مغرب کے بعد چینج ہو جاتی ہے۔ جب اسلامک ڈیٹ پہلی ہو مغرب کے بعد، رات کے وقت یا دن کے وقت، آپ نے آیت الکرسی کا جو وظیفہ پہلے دن پڑھنا ہوگا وہ 13 بار پڑھنا ہوگا۔ فارمولہ یہ تھا کہ جو ڈیٹ چل رہی ہے اس ڈیٹ میں ہم نے 12 کو جمع کرنا تھا۔ تفصیل آپ کو اس ویڈیو میں مل جائے گی۔ چاند کی یکم کو آپ نے وظیفہ آیت الکرسی کا 13 بار پڑھنا ہے، چاند کی دو کو 14 بار، چاند کی تین کو 15 بار، اسی ترتیب سے چلتے جانا ہے۔ چاند کی جو 30 تاریخ ہوگی تو اس میں آپ نے آیت الکرسی کا جو وظیفہ ہے اس کو آپ نے 42 بار پڑھنا ہوگا۔ اگر چاند کی 29 تاریخیں ہوتی ہیں تو 29 تاریخ کو آپ نے آیت الکرسی کو 41 بار پڑھ لیا، آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا ایک ماہ کا۔ پھر دوسرے ماہ دوبارہ سے شروع ہو جائے گا، 13 سے 14 سے 15 سے تعداد کی بات ہو رہی ہے۔ دوسرا اس میں یہ کنفیوژن آ رہی تھی کہ جو اول آخر درود شریف پڑھا جائے گا وہ کس طریقے سے پڑھا جائے گا، وہ مفرد کس طریقے سے کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے یکم کو 13 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے تو 13 کو جب آپ نے 1 جمع 3 کیا تو یہ 4 بن گیا، تو اول آخر 4 بار درود شریف پڑھا جائے گا۔ اسی ترتیب سے اگر آپ نے چاند کی 2 تاریخ کو 14 بار وظیفہ آیت الکرسی پڑھنا ہے تو اس کے اول آخر درود شریف 5 بار آئے گا۔ 14 کو جب مفرد کریں گے 1 جمع 4 تو یہ 5 آ جائے گا، اسی ترتیب سے۔ اور سادہ لفظوں میں یہ 4 5 6 اس ترتیب سے چلتے جائیں گے۔ پھر جب یہ 19 آ جائے گا تو 19 کا مفرد پھر 1 بن جائے گا، پھر 20 کا 2 3 4 اسی ترتیب سے یہ سلسلہ چلتا جائے گا۔ پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹس کریں، انشاءاللہ سمجھانے کی بتانے کی پوری کوشش کی جائے گی۔